اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ کی خدمت میں آمادگی ظہور آن لائن کلاسز کی جانب سے اس ہفتے کا یہ پہلا درس ہے اور آج کا ہمارا موضوع ہے تفسیر قرآن مجید۔ گزشتہ سوروں میں ہم نے سورہ نبا اور سورہ مبارک نازعات کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی اور آج اسی کو تسلسل دیتے ہوئے سورہ عبس کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ سورہ عبس یہ سورہ بھی مکے میں نازل ہوا، قرآن مجید کا 80 نمبر کا سورہ ہے اور اس سورہ میں 42 آیتیں ہیں۔ اس سورہ کے اگر موضوعات کو دیکھا جائے تو یہ سورہ 5 اہم موضوع پر مشتمل ہے، جس میں سے پہلا موضوع وہ واقعہ ہے کہ جو شان نزول اس سورہ کے لیے قرار پایا۔ دوسرا موضوع اہمیت قرآن ہے کہ جو اس سورہ میں بہت خوبصورتی سے بیان کی گئی۔ تیسرا موضوع انسان کی ناشکری ہے اور انسان کس کس نعمت کے متعلق پروردگار عالم کا شکر کرنے سے غافل رہتا ہے۔ چوتھا موضوع پروردگار پھر اپنی ان نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے کہ جو انسانوں کے اور حیوانوں کے لیے اس نے بنائی ہے اور مسلسل انسان اپنی تمام زندگی میں ان نعمتوں سے استفادہ کرتا ہے مگر پھر بھی انسان ناشکری کا اظہار کرتا ہے۔ اور پانچویں اور آخری موضوع میں پھر پروردگار عالم قیامت کی طرف پلٹ کر آتا ہے اور قیامت اور معاد کی گفتگو کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مکی سورہ اکثر قیامت کے موضوع پر مشتمل ہیں، زیادہ تر اس میں جو آیتیں ہیں وہ قیامت سے متعلق ہیں۔ اور اس سورہ میں سب سے پہلا موضوع کیا ہے؟ وہ واقعہ کہ جو پیش آیا اور شان نزول اس سورہ کی بنا۔ سب سے پہلے ابتدا کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں کیونکہ ابتدا کی 10 آیتیں اسی واقعے کو بیان کر رہی ہیں اور بہت خوبصورتی سے پروردگار عالم نے اس واقعے کو نقل کیا ہے اور اس واقعے کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے تاکہ لوگ اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور اپنی زندگی میں سمجھیں کہ کہیں ہم اس طریقے سے اپنی زندگی میں کوئی عمل تو انجام نہیں دے رہے ہیں۔ لہٰذا یہ واقعہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ پروردگار ناراض ہوا اس واقعے پر، اور یہ انداز بیان جو ان 10 آیتوں میں ہے پروردگار عالم کی ناراضگی کو بیان کر رہا ہے کہ پروردگار اس واقعے سے ناراض ہوا۔ یہ جو کام ہوا تھا جس کی وجہ سے واقعہ اور یہ سورہ نازل ہوا، اس کام سے پروردگار عالم خوش نہیں تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبسا وتولی ان جاءہ الاعمی۔ عبسا کا مطلب ہے چہرے کو پھیر لینا اور تولا کا مطلب ہے پشت کر لینا کسی کی طرف، جیسے ہم کہتے ہیں کہ کسی سے منہ پھیر لینا۔ ایک مرتبہ کوئی انسان جب ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم فقط اس سے اپنا چہرہ گھما لیتے ہیں، اور دوسری مرتبہ پھر بھی اگر وہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اپنا رخ ہی پھیر لیتے ہیں، اپنا رخ ہی کسی اور طرف کر لیتے ہیں۔ تو غالباً یہ دونوں الفاظ اسی چیز کی عکاسی کر رہے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک مرتبہ کسی سے بے رخی کا اظہار کرنا، عبسا کا مطلب یعنی بے رخی کا اظہار کرنا، اور وتولی کا مطلب چہرہ پھیر لینا، یہ دونوں چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ یعنی بے رخی کا اظہار کیا، عبسا بے رخی کا اظہار کیا، وتولی اور اپنے آپ کو پھیر لیا، اپنے چہرے کو پھیر لیا، یعنی کسی نے ایسا کام کیا، کسی نے بے رخی کا اظہار کیا اور اپنے چہرے کو کسی سے پھیر لیا۔ ان جاءہ الاعمی، وہ شخص کون تھا کہ جس سے چہرے کو پھیرا گیا؟ وہ شخص ایک نابینا تھا۔ ان جاءہ الاعمی، جس وقت ایک نابینا اس کے پاس آیا۔ ان جاءہ الاعمی، یہاں پر 3 اہم باتوں کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات کہ وہ شخص آنے والا کون تھا، تو قرآن مجید نے اس کے بارے میں بتایا ہے۔ وہ ایک نابینا تھا، وہ ایک فقیر نابینا تھا، اور کیوں آیا تھا؟ وہ کچھ دین سیکھنے کے لیے آیا تھا۔ اب وہ منظر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان موجود ہیں اور اپنے اصحاب کو دین کی تعلیم سکھا رہے ہیں، اور بڑے بڑے صحابہ رسول کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی اثنا میں ایک نابینا شخص آتا ہے اسی غرض سے، اور وہ آواز دے کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے بھی دین سکھائیے، مجھے بھی کچھ تعلیم دیجیے۔ یہاں پر اگر تفاصیل سے دیکھا جائے کہ مثلا پہلی بات کون تھا وہ شخص،
تو نابینا تھا جس کا نام عبداللہ بن ام مکتوم تھا۔ عبداللہ بن ام مکتوم یہ نابینا شخص تھا۔ اچھا کیا کیا، اس کو دیکھ کے کسی نے اپنے منہ کو پھیر لیا۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ میں کچھ دین سیکھنے آیا ہوں، تو اس کو دیکھ کے کسی نے اپنے منہ کو پھیرا، اور یہ منہ کو پھیرنا عبسہ وتولی اس آیت میں اشارہ اس کی طرف ہے۔ اب تیسرا سوال، وہ کون تھا جس نے منہ کو پھیرا؟ وہ کون تھا جس نے بے رخی اختیار کی اس نابینا سے؟ یہاں پر جو اکثر مفسرین لکھتے ہیں، خصوصاً اہل سنت کے مفسرین، وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کہ جب رسول خدا نے اس نابینا کو دیکھا، رسول اپنے درس میں مصروف تھے اور اصحاب کو دین سکھا رہے تھے۔ جیسے اس نابینا کو دیکھا اور یہ نابینا کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی دین کی تعلیم دیجئے، تو رسول خدا نے اس سے اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ یہاں پر اکثر شیعہ مفسرین کا نظریہ یہ ہے کہ یہاں اس آیت کا خطاب رسول خدا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رسول کے جو اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہے، وہ رسول کے جسے پروردگار نے خود کہا انک لعلی خلق عظیم، اس کے اندر، اس کے اخلاق میں ذرا سی بھی کمی زندگی میں کبھی دیکھی نہیں گئی۔ اور اگر یہ کام کسی سے منہ کو پھیر لینا گناہ تصور نہ بھی کیا جائے، تب بھی ترک اولیٰ نبی کے لیے ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر سے ترک اولیٰ بھی نہیں ہو سکتا، حضرت رسول خدا سے ترک اولیٰ کے بھی امکان نہیں ہے۔ لہذا ہمارا عقیدہ کیا ہے، اور خصوصاً اسی طرف علامہ طباطبائی نے اپنی تفسیر المیزان میں بھی اشارہ کیا، اور آیت اللہ مکارم شیرازی نے اپنی تفسیر نمونہ میں بھی اشارہ کیا کہ یہاں وہ شخص کہ جس کی طرف اشارہ ہے رسول نہیں ہے، بلکہ بنی امیہ کا کوئی فرد تھا کہ جو رسول کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، اور نابینا کو دیکھ کر اس شخص نے اپنے منہ کو پھیر لیا۔ بہرحال یہ واقعہ وہ تھا کہ جس کی طرف پروردگار عالم نے اشارہ کیا اور کہا کہ یہ کام غلط تھا اور اس سے خدا ناراض ہے۔ عبس وتولی، بد اخلاقی کی اور اپنے منہ کو پھیر لیا۔ ان جاءہ الاعمی، اس بات سے کہ ایک اندھا اس کے پاس آ گیا، اس بات سے اس نے منہ کو پھیر لیا۔ وما یدریک لعلہ یزکی، وما یدریک، اور تمہیں کیا معلوم شاید وہ تزکیہ نفس کر لیتا، یعنی وہ جو نابینا آیا تھا دین سیکھنے کے لیے، شاید وہ دین سیکھ کے اپنے آپ کو بدل لیتا، لیکن تم نے منہ پھیر کر اسے ناراض کیا، اور اس کو ناراض کر کے تم نے خدا کو بھی ناراض کر دیا۔ یعنی انسان کا کسی دوسرے انسان کو، اور خاص کر کسی ایسے ظاہری عیب کی وجہ سے کسی دوسرے انسان سے منہ پھیر لینا، اس کو ناراض کرنا، خدا کو ناراض کرنے کا بھی سبب بنتا ہے۔ وما یدریک لعلہ یزکی، تمہیں کیا معلوم وہ تزکیہ نفس کرتا، کیا معلوم وہ دین سیکھ کر اس پر عمل کرتا۔ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا وہ نصیحت لیتا اور اس کو یہ نصیحت فائدہ پہنچاتی۔ بہرحال یہ جو دین سیکھنے آیا تھا، اس کا ارادہ کیا تھا؟ نصیحت حاصل کرنا اور اپنی زندگی کو بدلنا اور اپنی زندگی کو دین کے مطابق ڈھالنا۔ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ۔ اما من استغنی فانت لہ تصدی، اب یہاں پر پروردگار کہہ رہا ہے لیکن وہ لوگ کہ جو غنی ہیں، مالدار ہیں، فانت لہ تصدی، تم اس کی طرف تو توجہ کرتے ہو، یہ جو لوگ مالدار ہیں اس کی طرف توجہ کرتے ہو، اس کی طرف تمہاری نظریں رہتی ہیں۔ عام انسانوں کو بھی دیکھا جائے، عام لوگوں کو بھی دیکھا جائے، تو یہاں یہ اشارہ عام لوگوں پر بھی صادق آتا ہے کہ انسان کسی امیر انسان کی طرف، کسی غنی کی طرف بہت تیزی کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے، لیکن وہیں کوئی غریب آ جائے، کوئی مسکین آ جائے، کوئی ایسا شخص آ جائے کہ جو جس کی زندگی کے حالات ہم سے زیادہ بہتر نہیں ہیں، ہم سے کم تر ہیں، تو انسان اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ استغنا، اما من استغنا، تغنا یعنی غنی مالدار، اما من استغنا وہ لوگ کہ جو غنی اور مالدار ہیں، فانت لہ تصدی، تو اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ وما علیک الا یزکی، جبکہ تیرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ مالدار شخص تزکیہ نفس کرے یا نہ کرے، وہ مالدار شخص دین کو سیکھے یا نہ سیکھے، تیرے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن پھر بھی تو مالدار کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لیکن ایک نابینا آتا ہے تو اپنے منہ کو پھیر لیتا ہے۔ وما علیک الا یزکی
پھر دوبارہ پروردگار تاکید میں اسی نابینا کا ذکر کر رہا ہے، پہلے بھی نابینا کا ذکر کیا، پھر دوبارہ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، لیکن وہ شخص کے جو دوڑتا ہوا تیرے پاس آتا ہے، یسعیٰ یعنی دوڑتا ہوا، من جاءک یسعیٰ وہ شخص کے جو دوڑتا ہوا تیرے پاس آتا ہے، وَهُوَ یخشیٰ اور وہ شخص خدا سے ڈرتا بھی ہے، یخشیٰ یعنی ڈرنا، وَهُوَ یخشیٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَاهَا لیکن تو اس سے غفلت کا اظہار کرتا ہے، تو اس سے اپنے منہ کو پھیر لیتا ہے، تو اس شخص سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہ پروردگار عالم یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہے کہ پروردگار عالم کسی شخص میں کوئی فرق نہیں کرتا، اپنے تمام بندوں کو ایک نظر سے دیکھتا ہے۔ اور یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ معیار اور ملاک کسی کو بلند اور عظیم سمجھنے کا دولت نہیں ہے، اور کسی کو کمتر سمجھنے کا معیار اس کا ظاہری عیب نہیں ہے، بلکہ اگر دیکھنا ہے کہ تمہارے درمیان بلند ہمت کون ہے، تمہارے درمیان عزت دار کون ہے، تمہارے درمیان اور خدا کے نظر میں بزرگوار کون ہے، تو دیکھ لینا کہ تقوی کس کے پاس ہے اور ایمان کس کے پاس ہے۔ جس کے پاس ایمان کی دولت ہے، تقوی کا لباس ہے، وہ بزرگوار ہے، وہ بزرگ ہے، اور جس کے پاس یہ چیز نہیں ہے، چاہے دنیا کی دولت ہے اس کے پاس ہو، خدا کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت کس کی ہے؟ یزکا، جس نے تزکیہ نفس کیا ہے۔ لہذا جو شخص بھی تھا جس کی طرف اشارہ تھا، اس کا نام نہیں لیا پروردگار عالم نے۔ اور یہ پروردگار عالم کا اور قرآن مجید کا ایک خاص اعجاز ہے کہ فقط کام کی بات بیان کرتا ہے، اس سے زیادہ کوئی گفتگو نہیں کرتا۔ تمہارے لیے یہ بات ضروری تھی جو ہم نے بتا دی، یہ واقعہ خدا کی نظر میں صحیح نہیں تھا، یہ واقعہ خدا کو ناراض کرنے کا سبب بنا، لہٰذا اس طریقے سے انسان کو اپنی اس حرکت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن وہ شخص کون تھا؟ پروردگار کہہ رہا کہ اس سے تمہیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ جو بھی تھا پروردگار نے اس کو غائب کی شکل میں اس کا ذکر کیا، یعنی اس کے نام کو ذکر نہیں کیا ہے۔ لیکن ہمارا یہ عقیدہ تو ہے کہ یہ جو مورد خطاب شخص ہے یہ پیغمبر اکرم نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کیونکہ اگر یہ کام پیغمبر اکرم کے زبان سے ہوتا، پیغمبر اکرم کے ذریعے سے ہوتا تو ترک اولا ہوتا، اور ہمارے عقیدے میں ترک اولا بھی پیغمبر سے سرزد نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلے موضوع کی طرف اشارہ تھا۔ دوسرا موضوع پروردگار عالم یہاں شروع کرتا ہے، اور مسلسل 6 آیتیں اس دوسرے موضوع پر ہے، اہمیت قرآن۔ اب پروردگار کہتے ہیں کلا انہا تذکرہ، بے شک ایسا نہیں ہے کہ جیسے تم سوچتے ہو، انہا تذکرہ، یہ قرآن مجید تذکرہ ہے۔ لفظ کلا عربی، جب آپ عربی گرامر پڑھیں گے تو عربی قواعد میں یہ لفظ آتا ہے، لفظ کلا، اسے حرف ردع کہتے ہیں، ر دال عین، حرف ردع۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ پہلے والے کلام کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی پہلے والے کلام کو یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ یہ صحیح نہیں تھا، اور اب جو صحیح ہے پروردگار وہ بتا رہا ہے۔ یعنی پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ عمل کہ جو نابینا شخص کے متعلق کسی شخص نے انجام دیا، یہ عمل صحیح نہیں تھا، کلا، یہ صحیح نہیں تھا۔ انہا تذکرہ، یہ قرآن تو نصیحت ہے، تذکرہ یعنی نصیحت۔ تذکرہ کا اصل مطلب ہے یاد دلانا، لیکن اگر قرآن مجید کے متعلق کہا جائے تو کیا کہا جائے گا؟ تذکرہ یعنی نصیحت۔ کیوں؟ کیونکہ کتاب نصیحت ہے قرآن، یہ یاد دلاتی ہے انسان کو، خدا کی یاد دلاتی ہے، قیامت کی یاد دلاتی ہے۔ تذکرہ یعنی کتاب نصیحت۔ کلا انہا تذکرہ، ایسا نہیں ہے کہ جیسے تم تصور کرتے ہو، بلکہ یہ کتاب، یہ قرآن کتاب نصیحت ہے۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، پس جو بھی چاہتا ہے کہ اس سے نصیحت حاصل کرے، ذکرہ، وہ نصیحت حاصل کرے، جو بھی چاہتا ہے اس سے نصیحت حاصل کرے وہ نصیحت حاصل کر لیتا ہے۔ فمن شاء ذکرہ، یہ قرآن کتاب نصیحت ہے، ایک ایک حرف اس کا نصیحت ہے، ایک ایک لفظ اس کا نصیحت ہے۔ یہ قرآن کے واقعے فقط اس لیے نہیں ہے کہ قرآن کے حجم کو زیادہ کرے اور قرآن کو موٹا بنانے کے لیے اور قرآن کو بھاری بنانے کے لیے پروردگار نے یہ تمام واقعات نازل کیے ہو، نہیں، ہر واقعہ انسان کی عبرت کے لیے ہے۔ فمن شاء ذکرہ، جو چاہتا ہے وہ عبرت حاصل کر لیتا ہے۔ اس واقعے سے مجھے کیا عبرت ملتی ہے کہ کسی انسان کے عیب کی بنا پر اس سے اپنے منہ کو نہ پھیروں۔ کوئی انسان آ گیا، مزدور ہے، بیچارہ مزدور ہے، اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے، اب میں اگر اس کے سامنے اس طریقے کا اظہار کروں کہ مجھے اس سے کراہیت ہو رہی ہے، یہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ بعض لوگ کسی مزدور کو دیکھ کے، کسی غریب بے کس کو دیکھ کے اپنی ناک پر رومال رکھ لیتے ہیں،
جیسے واقعاً اس سے تکلیف ہو رہی ہے اس شخص کو، نہیں وہ بھی مزدور ہے، کام کر کے آیا ہے، یہ بدبو اس کے پسینے کی بدبو ہے۔ بعض لوگ جب اسی طریقے کے مستضعف شخص کو دیکھتے ہیں، کسی نابینا کو، کسی اپاہج کو، تو ایسے اظہار کراہیت کرتے ہیں۔ یہ بات بہت اہم ہے، ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہ بات سکھانی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں مثلا کوئی شخص ہے جو پیروں سے معذور ہے یا ہاتھوں سے معذور ہے، کسی بھی طریقے سے وہ فقیر ہے، مانگ رہا ہے، ہم اپنے بچوں کو دور کرتے ہیں کہ اس کے پاس مت جانا۔ گویا یہ عمل جو ہے یہ ایک برا عمل ہے، اس عمل سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہر انسان کو عزت دینی چاہیے، ہر انسان کا حق ہے کہ اس کو عزت دی جائے، چاہے وہ نابینا ہو، چاہے وہ اپاہج ہو، چاہے وہ بدبودار مزدور ہو، مگر ہر انسان کا حق ہے اسے عزت دی جائے، اس کے اس عیب یا نقص کی وجہ سے اس کی توہین نہ کی جائے۔ اور یہ عیب اور نقص ہم سمجھتے ہیں، یہ خدا کی نظر میں یہ کوئی عیب یا نقص نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم نے اس کو اس سرشت پر پیدا کیا ہے، اس طریقے سے اسے خلق کیا ہے۔ لہٰذا ہم اس واقعے سے کیا نصیحت حاصل کریں؟ ہر انسان کو عزت دیں، ہر انسان کا احترام کریں۔ کسی بھی انسان کو نابینا ہونے کی وجہ سے، اپاہج ہونے کی وجہ سے، مزدور ہونے کی وجہ سے، غریب اور بےکس ہونے کی وجہ سے کسی بھی انسان کی توہین نہ کریں، اور اس کا احترام ہر وقت اس کا احترام ملحوظ خاطر رہے۔ فمن شاء ذکرہ، جو بھی چاہتا ہے اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے، فی صحف مکرمہ، یہ بزرگ اور محترم صحیفوں میں ہے، یہ قرآن مجید محترم صحیفوں میں ہے۔ فی صحف مکرمہ، یہاں صحف سے مراد وہ لوح ہے جو لوح محفوظ بھی کہی جاتی ہے، یہ قرآن وہاں پر محفوظ ہے۔ اور اس کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ ایک ایسی لوح ہے کہ جہاں پر قرآن مجید لکھا گیا ہے، اور جبریل وہاں سے اس قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے اور رسول تک اس آیتوں کو پہنچاتے تھے۔ فی صحف مکرمہ، یہ پرارزش اور قیمتی لوح پر قرآن لکھا ہوا ہے۔ مکرمہ یعنی پرارزش اور قیمتی چیز۔ مرفوعۃ مطہرہ، اور یہ لوح جو ہے یہ عالی مرتبہ اور پاکیزہ ہے۔ مرفوع یعنی عالی مرتبہ، جسے پروردگار عالم نے بلند بنایا ہو، جس کو عظمت بخشی ہو، یعنی اس لوح کی بھی، اس لوح محفوظ کی بھی بہت عظمت ہے خدا کی نگاہ میں۔ مطہرہ، اور یہ لوح پاک و پاکیزہ لوح ہے۔ بہرحال یہ قرآن مجید جو ہے یہ تذکرہ ہے، یہ قرآن مجید نصیحت ہے۔ بِأَيْدِي سَفَرَہ، یہ قرآن مجید کس کے ہاتھوں میں ہے؟ بِأَيْدِي سَفَرَہ، یہ مسافروں کے ہاتھوں میں ہے، یہ قرآن مجید مسافروں کے ہاتھوں میں ہے۔ کرام بررہ، وہ مسافر کہ جو بلند مرتبہ ہے اور فرما بردار ہیں خدا کے، اور نیک ہیں سارے۔ یہ تعبیر ہے، اور تعبیر کو ہمیں سمجھنا ہے۔ مسافر کون مسافر ہیں کہ جس کے ہاتھ میں قرآن مجید ہے؟ خدا کہہ رہا ہے یہ قرآن مسافروں کے حوالے کرا ہے ہم نے، یہ قرآن ہم نے مسافروں کے حوالے کر دیا ہے۔ کون مسافر؟ مسافر کسے کہتے ہیں؟ جو سفر کرتا ہے، اس شہر سے اس شہر، اس شہر سے اس شہر، جو مسلسل سفر پہ رہتا ہے اسے مسافر کہتے ہیں۔ پروردگار یہاں کہنا کیا چاہتا ہے؟ یہ قرآن مسافروں کے ہاتھ میں ہے۔ بِأَيْدِي سَفَرَہ، یعنی ایسے فرشتوں کے حوالے قرآن کیا ہے کہ جو سفر کرتے ہیں، آسمان سے زمین تک آتے ہیں قرآن پہنچانے کے لیے، پھر زمین سے آسمان تک کا سفر کرتے ہیں، پھر آسمان سے زمین پر آتے ہیں، لوح محفوظ سے تلاوت کر کے رسول تک قرآن پہنچاتے ہیں۔ یہ مسلسل دائماً یہ سفر میں ہیں، فرشتے مسافر ہیں۔ اسی لیے ان فرشتوں کو کہ جو قرآن مجید کو لاتے ہیں ان کو خدا نے مسافر کہا ہے۔ بِأَيْدِي سَفَرَہ کرام بررہ، کرام یہ لوگ بلند مرتبہ ہیں، بررہ یہ لوگ نیک ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، یہاں قرآن مجید کی متعلق گفتگو تھی، پروردگار عالم نے یہاں پر 16 نمبر کی آیت تک قرآن مجید کے متعلق گفتگو کی تھی، یعنی پروردگار عالم ان فرشتوں کو بعظمت بتا رہا ہے، نیک بتا رہا ہے کہ جو قرآن مجید کو لے کر آتے ہیں اور قرآن مجید کے لیے سفر کرتے ہیں، یعنی جو قرآن مجید کے لیے کوئی بھی زحمت اٹھائے خدا کی نظر میں وہ محترم ہے، وہ بلند مرتبہ ہے۔ اب جو بھی حافظ ہو قرآن کا، جو بھی قرآن مجید کا عالم ہو، جو قرآن مجید کو سمجھے، دوسروں کو سکھائے، حتیٰ کہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے اس پہ عمل کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، خدا کی نظر میں وہ محترم ہے، وہ خدا کی نظر میں نیک ہے اور بلند مرتبہ ہے۔
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی وجہ سے روز محشر انسان کو عزت عطا کی جائے گی اور اس کے مقام کو بالا سے بالا تر کیا جائے گا قرآن مجید کے سبب۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا رہے اور اپنے مقام کو اور بلند کرتا جا۔ جتنا قرآن کی وہاں تلاوت انسان کرتا جائے گا وہاں انسان کا مقام بلند ہوتا چلا جائے گا۔ یہاں قرآن مجید کے متعلق گفتگو پروردگار عالم نے کی اور یہ گفتگو تمام ہوئی آیت نمبر 16 تک۔ اب آیت نمبر 17 سے پروردگار عالم نے تیسرے موضوع پر گفتگو کی اور وہ انسان کی ناشکری ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، قتل الانسان ما اکفرہ، لعنت ہو اس انسان پر، یہ کیسا ناشکرہ ہے۔ قتل الانسان تقریباً لعنت کے معنوں میں آتا ہے، یعنی جب کسی انسان کو بد دعا دی جاتی ہے، جب کسی انسان کے بارے میں کوئی دوسرا انسان اظہار لعنت کرتا ہے، اظہار براءت کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ قتل الانسان، قتل ہو جائے وہ انسان، مر جائے وہ انسان۔ تو یہ قتل الانسان عرب کی ایک تعبیر ہے۔ تو خدا نے کس کو کہا؟ یہ قتل الانسان کہنا بتا رہا ہے کہ کہنے والا ناراض ہے انسان سے اور انسان پر غضبناک ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، مر جائے یہ انسان، کتنا ناشکرہ ہے، ما اکفرہ، کتنا ناشکرہ ہے یہ انسان۔ من ای شیء خلقہ، یہ ناشکرہ ہے انسان۔ من ای شیء خلقہ، یہ انسان کس چیز سے خلق کیا گیا ہے؟ اب یہاں ہم ان دو آیتوں کو دیکھیں، ان دو آیتوں کو ملائیں، انسان کتنا ناشکرہ ہے اور اس کے بعد کیا کہا؟ من ای شیء خلقہ، انسان کس چیز سے خلق کیا گیا ہے۔ تو ان دونوں آیتوں میں کوئی ہمیں تسلسل نظر نہیں آتا ظاہراً، لیکن جب ہم توجہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ان دو آیتوں میں ایک کوئی درمیان میں چیز ہے جو مخفی ہے اور وہ ہمیں سمجھنی ہے۔ انسان بڑا ناشکرہ ہے اور پھر پروردگار کہتا ہے کہ انسان کو کس چیز سے خلق کیا گیا ہے۔ من ای شیء خلقہ، انسان نظر بھی نہیں کرتا کہ انسان کو کس چیز سے خلق کیا گیا ہے۔ من نطفۃ، انسان کو نطفے سے خلق کیا گیا ہے۔ خلقہ فقدرہ، پروردگار عالم نے انسان کو نطفے سے خلق کیا اور پھر انسان کو درست کیا، انسان کو منظم بنایا۔ یعنی انسان اپنی خلقت پر غور نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ان دونوں کے درمیان میں جو چیز آئی ہے وہ ہے انسان کا غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہو جانا۔ قتل الانسان ما اکفرہ، یہ انسان مرگ ہو اس انسان پر، یہ انسان کتنا ناشکرہ ہے کہ یہ انسان نہیں دیکھتا کہ انسان کس چیز سے خلق ہوا ہے، مگر غرور اور گھمنڈ میں مبتلا رہتا ہے۔ انسان اگر سوچ لے کہ اس کی ابتدا کیا ہے، اس کی ابتدا وہ نجس نطفہ تھا۔ جب انسان ابتدا میں کس صورت میں تھا؟ نجس نطفے کی صورت میں تھا، مگر آج جب انسان کو یہ وجود خدا نے بخشا ہے، آج انسان غرور کا شکار ہو گیا، گھمنڈ کا شکار ہو گیا اور اس طریقے سے دوسروں کی توہین کرتا ہے، دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے۔ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، انسان کو نطفے سے خلق کیا گیا ہے اور پھر اس کے بعد انسان کی تقدیر لکھی گئی۔ فقدرہ، انسان کس طریقے سے اس دنیا میں زندگی گزارے گا، انسان کس طریقے سے کیا کیا حاصل کرے گا۔ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، پھر انسان کے راستے کو آسان کیا، انسان کو آسانی فراہم کی۔ یعنی جب یہ نطفے سے انسان شکم مادر میں ایک بچے کی شکل میں آیا، پھر انسان کے راستے کو آسان کر دیا۔ یہاں پر جب ہم دقیق نگاہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں شکم مادر میں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بچے کی ولادت کے لیے آسانی فراہم کرتی ہیں۔ جیسے ایک طرف تفسیر نمونہ میں اشارہ ہوتا ہے وہ یہ کہ شکم مادر میں ابتدا سے لے کر جب تک بچے کا وجود آتا ہے تب سے لے کر اور ولادت کے کچھ ایام پہلے تک بچے کا سر اوپر کی جانب ہوتا ہے جب شکم مادر میں رہتا ہے، لیکن جیسے ہی ولادت کا وقت نزدیک آتا ہے اور خدا حکم ولادت دیتا ہے بچے کو، اپنے آپ ہی بچے کا سر نیچے کی جانب ہو جاتا ہے، جو پروردگار عالم کی طرف سے ایک آسانی کا باعث ہے کہ اس بچے کی ولادت میں خود اس بچے کے لیے اور ماں کے لیے دونوں کے لیے آسانی کا سبب ہوتا ہے۔ یہ ایک شاہد مثال ہے، لیکن ایسی کتنی نہ جانے نعمتیں ہیں کہ جو بچے کے لیے آسانی کا سبب بنتی ہیں۔ خداوند عالم نے اس کے راستے کو آسان کیا۔ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ، یہاں اس کو زندگی دے دی، ثم اماتہ، پھر اس کو انسان کو موت دے دی، فاقبرہ، اور اس کو قبر میں پنہان کر دیا۔ یعنی درمیانی زندگی کا پروردگار نے ذکر نہیں کیا، ولادت کا ذکر کیا اور پھر اس کے بعد میں انسان کی موت کا ذکر کیا۔ ثم اذا شاء ینشرہ، اور پھر پروردگار جب چاہے گا اس کو پھیلا دے گا۔
انشرہ کے معنی ویسے تو پھیلانے کے ہیں، لیکن یہاں دوبارہ زندہ کرنے کے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب دوبارہ انسان کو قبر سے اٹھایا جائے گا قیامت کے لیے، تو اس کو دوبارہ قبر سے اٹھا کر میدان محشر میں لے جایا جائے گا، اور میدان محشر میں تمام عالم انسانیت اسی طریقے سے پھیلا دیا جائے گا کہ جیسے انسان کسی چیز کو پھیلا دیتا ہے، خدا تمام انسانوں کو میدان محشر میں پھیلا دے گا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر خدا جب چاہے گا انہیں دوبارہ قبروں سے اٹھائے گا اور میدان محشر میں پھیلا دے گا۔ یہاں 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، پہلے ولادت کا انسان کی، پھر اس کے بعد انسان کی موت کا، اور پھر انسان کی دوبارہ زندگی کا۔ یہ 3 حقیقتیں انسان کی ہیں۔ انسان اپنی ان حقیقتوں پہ غور کرے۔ اس وقت جب اس کے اختیار میں کچھ نہیں تھا، اس وقت بھی خدا نے اس کے لیے سارے راستے فراہم کیے۔ شکم مادر میں ایک ایسی دنیا اس کے لیے فراہم کی کہ وہ دنیا واقعاً انسان کے شکر کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس دنیا میں کس طریقے سے غذا کا اہتمام کیا، کس طریقے سے اس دنیا میں انسان کی حیات کا اہتمام کیا، اور پھر اس کو موت دی اور اس کو قبر میں پنہان کر دیا۔ یہاں قبر میں پنہان کرنے کا بھی ذکر ہے کہ جو شریعت اسلام میں حکم واجب ہے۔ حکم واجب کیا ہے؟ کہ جب کسی کو دیکھیں کہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، جب کوئی مر جائے تو اس کے جنازے کو قبر میں دفنا دیا جائے۔ دفنانے کا ذکر کیا گیا، لیکن اگر دیکھیں غسل دیا جائے، کفن پہنایا جائے، حنوط کیا جائے، نماز پڑھی جائے، دفن کر دیا جائے۔ یہ 5 ارکان ہیں جو میت کے لیے واجب ہے، اور یہ 5 ارکان بتا رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس انسان کو عظمت اور اہمیت بخشی تھی، تب جا کر یہ 5 رکن خدا نے واجب قرار دیے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اسے اسی طریقے سے نجس دفن کر دو، نہیں، اسے پہلے پاک کرو، کیونکہ انسان کو عظمت بخشی تھی، لہٰذا پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے۔ انسان کو پاک کرو، ایک منظم لباس اس کو پہناؤ، کفن پہناؤ، اس کو حنوط کرو، ایک خوبصورت اور خوشبودار چیز سے اس کے اعضائے سجدہ کو نورانی کرو، اور اس پر نماز پڑھو، اور اس کو قبر کے اندر دفن کر دو۔ یہ تمام اعمال بتا رہے ہیں کہ خدا مردہ انسان کو بھی کتنا محترم سمجھتا ہے۔ اور پھر انسان سوچے کہ جو پروردگار حکم دیتا ہے کہ مردہ انسان کو بھی اتنا محترم سمجھا جائے، وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ کسی زندہ انسان کے احترام کو پارا پارا کیا جائے؟ پروردگار کہہ رہا ہے کہ جب میں یہ ضروری سمجھتا ہوں، تمہارے لیے واجب سمجھتا ہوں کہ تم مردوں کا بھی احترام اس طریقے سے کرو، تو پھر بے فرض اولا میری طرف سے واجب ہے کہ تم زندوں کا احترام کرو۔ یہاں یہ اشارہ خوبصورتی سے پروردگار عالم نے کیا ہے۔ اب پروردگار عالم یہاں چوتھے موضوع کی طرف آتا ہے، اور یہاں اس کے بعد پروردگار عالم نتیجہ بیان کرتا ہے کہ قبروں سے اٹھانے کے بعد روز محشر کیا کہے گا انسان؟ وہ کہے گا کہ ہمیں کامیاب ہو گیا۔ پروردگار کے بارگاہ میں جب کھڑا ہوگا تو سوچے گا اب تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، اب تو میں جنت میں جاؤں گا، اب تو میں نجات پا جاؤں گا، میرے تو اعمال بہت اچھے ہیں، میں نے تو زندگی بہت خوبصورتی سے گزاری ہے، میں نے تو زندگی بڑے تقوی کے ساتھ گزاری ہے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کلا، آیت نمبر 25 میں خدا کہتا ہے کلا، ایسا نہیں ہے کہ تم سوچو کہ اب تم زندہ دوبارہ ہو گئے، کامیاب ہو اب تم۔ لم یغز ما امر، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس انسان نے خدا کے امر کو پورا ہی نہیں کیا۔ خدا کا امر کیا تھا؟ اس کا فرمان، اس کی اطاعت۔ خدا کی اطاعت اس بندے نے نہیں کی، یہ بندہ نافرمان تھا۔ اب اگر یہ سوچ رہا ہے کہ پھر بھی میں کامیاب ہو جاؤں گا اور جنت کو پالوں گا، خدا کا قرب حاصل کر لوں گا، خدا کا رضوان پالوں گا، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ کلا، کیونکہ اس انسان نے خدا کے امر کو پورا نہیں کیا، خدا کی اطاعت نہیں کی۔ اور پھر یہاں چوتھے موضوع کی طرف پروردگار آتا ہے، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ۔ پروردگار کہتا ہے کہ پھر انسان نظر کرے اپنے کھانے کی طرف، انسان اپنے کھانے کو دیکھے، انسان اپنے کھانے کو دیکھے اور خدا کا شکر کرے۔ علماء یہاں لکھتے ہیں کہ کھانے کو دیکھنے کے لیے پروردگار نے کیوں کہا؟ یہ نہیں کہا کہ فقط کھانے پر نظر کرے، نہیں، نظر کرنے کے بعد انسان فکر کرے ذہن میں کہ یہ ساری غذا اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے، یہ ساری نعمتیں اللہ نے اس انسان کو بخشی ہیں۔ سوچیں، یہ ساری غذا بھی اللہ نے دی، اور انسان کی عقل کو اتنی صلاحیت بھی تھی کہ ان غذا کو انسان نے حاصل کیا۔ سوچیں کہ جو گندم زمین پر اگا ہوا تھا، جو گندم ایک دانے کی شکل میں تھا،
کس نے انسان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ اس دانے کو پیس کے آٹے کی شکل دی جائے اور اس آٹے کو مخلوط کر کے گوندا جائے اور اس آٹے کو گوندھ کر آگ پر پکایا جائے تو یہی آٹا روٹی کی شکل اختیار کر لے گا، کہ جو انسان کی غذا کے لیے بہت اہم چیز تھی۔ یہ شعور کس نے دیا؟ ظاہر سی بات ہے، رزق جس نے پیدا کیا تھا اس نے انسان کو یہ شعور بھی دیا کہ اس سے رزق حاصل کرے۔ عام سبزیاں اور عام پتے کہ جو پیڑوں پر اگتے ہیں، جو انسان کے کھانے کے لیے نہیں ہوتے، کیا فرق ہے اس میں؟ کوئی فرق نہیں ہے، دیکھنے میں دونوں ایک ہے۔ مثلا انسان بہت سی ہری سبزیوں کو کھاتا ہے اور بہت سے پیڑوں پہ پتے جو ہوتے ہیں وہ بھی ہرے ہوتے ہیں، تو کس انسان کو یہ شعور ہوا کہ ان ہرے پتوں میں یہ پتے جو ہیں، یہ سبزیاں جو ہیں، یہ ہمارے غذا بننے کے لائق ہیں، اور ان غذا کو لیا جائے اور ان کو استعمال کر کے پکا کے کھایا جائے تو یہ ہماری جسم کی ضرورت کو پورا کریں گے۔ یہ شعور بھی پروردگار عالم نے بخشا۔ تو لہٰذا یہاں اس نعمت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے۔ اور یہاں علماء کہتے ہیں کہ یہاں کھانے سے مراد فقط جسم کے لیے جو ضروری غذا ہے وہ نہیں ہے، بلکہ روح کے لیے جو ضروری غذا ہے وہ بھی ہے۔ انسان اپنی جسمانی غذا کی طرف بھی دیکھے، انسان اپنی روحانی غذا کی طرف بھی دیکھے۔ اگر انسان کے جسم کو غذا نہ ملے تو جسم مر جاتا ہے، اور روح کو غذا نہ ملے تو روح مر جاتی ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ جسم کی غذا سے ضروری روح کی غذا ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ اب اگر ہم نتیجہ دیکھیں تو یہ نتیجہ ملے گا کہ جسم کی غذا یہ ظاہری کھانا ہے، اور روح کی غذا علم ہے، شعور ہے، ایمان ہے۔ یہ روح کی غذا ہے۔ انسان اپنی غذا کی طرف دیکھے۔ اور پھر بس آخر میں یہ 5 آیتیں جو چوتھے موضوع پر ہیں، اور یہاں انسان کی غذا کے لیے تسلسل کے طور پر کچھ اہم غذاؤں کا ذکر کیا ہے۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقِضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ یہ کچھ نعمتیں ہیں۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، بے شک ہم نے آسمان سے خوب پانی برسایا۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو شگافتہ کیا تاکہ یہ زمین تمہارے لیے دانوں کو اگائے۔ لہٰذا ایک معمولی سا دانہ بھی جب اس زمین میں جاتا ہے تو اس زمین کو شگافتہ کر دیتا ہے، اس زمین میں درار پیدا کر دیتا ہے۔ ورنہ کیا ہمت تھی کسی معمولی سے بیج کی کہ وہ اتنی مضبوط زمین کے اندر جاتا، لیکن جب وہ بیج، اس بیج کے اندر سے جو ہے وہ پودا نکلتا تو وہ پودا زمین کے اندر شگاف کر کے نکلتا۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اس میں دانے کو اگایا۔ وَعِنَبًا وَقِضْبًا، انگور کو اگایا، انگور کو پیدا کیا، اور مواد غذائی کو، کھانے پینے کی چیزوں کو پیدا کیا۔ قضبہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ عنبہ، عنب سے مراد تو انگور ہے، قضبہ یعنی ہری سبزیاں۔ وعنبا وقضبہ، اور ہم نے انگور کو پیدا کیا اور ہری سبزیوں کو پیدا کیا۔ وزیتونا ونخلا، زیتون کو پیدا کیا اور کھجوروں کو پیدا کیا۔ وحدائق غلبہ، اور حدائق جمع ہے حدیقے کی، اور حدائق کہتے ہیں باغوں کو، اور ہم نے باغوں کو پیدا کیا کہ جو غلبہ، جو درخت سے بھرپور ہیں۔ وفاکہۃ وابا، اور ہم نے فاکہہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی پھل، فاکہہ کہتے ہیں پھل کو، پھلوں کو پیدا کیا۔ وابا، اور گھاس کو پیدا کیا، یعنی ایک انسان کی غذا اور دوسری جانوروں کی غذا، اور ہم نے پھلوں کو پیدا کیا اور گھاس کو پیدا کیا۔ متاعا لکم ولانعامکم، آخر میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ سرمایہ حیات ہے تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے۔ مسلسل ان نعمتوں کا پروردگار ذکر کر رہا ہے۔ کیوں ذکر کر رہا ہے؟ تاکہ انسان کو یاد دلائے کہ یہ ساری نعمتیں انسان کے لیے کس نے پیدا کی؟ خدا نے پیدا کی۔ اور یہ پیدا کرنے کے بعد شعور کس نے دیا کہ ان نعمتوں سے استفادہ کر کے اپنی بھوک کی ضرورت کو پورا کیا جائے؟ یہ شعور بھی خدا نے دیا ہے۔ لہٰذا یہاں پر انسان کو شکر کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ گفتگو کہاں سے شروع کی تھی؟ قتل الانسان ما اکفرہ، انسان کتنا ناشکرا ہے، اور پھر اس کے بعد مسلسل ان تمام نعمتوں کا ذکر کیا۔ ہر موقع پر ہمیں شکر کرنا چاہیے، ہر موقع پر ہمیں پروردگار عالم کا شکر کرنا چاہیے، اس کی حمد و ثنا کرنی چاہیے اور اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ ابتدائی 4 موضوعات پر ہم نے اس سورہ کے گفتگو کی ہے۔ آخر کا ایک موضوع بچا ہے، انشاءاللہ اسے اگلے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔